अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? आपको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। खैर, डीडी का जनाब आ गया है रिएक्शन रुबीना के व्लॉग के बाद, और काफ़ी हाश तरीके से जवाब दिया है। मैं सोच रही थी जब ये डॉक्टर अमीन को सर्फ एक्सल से धो रहा था डीडी, तो मैं सोच रही थी कि डीडी और बीना धुलाई कर रहे हैं। एक तरफ से माँ जो है बहू को धो रही है, और दूसरी तरफ बेटा जो है वो अपने क्या कहेंगे स्टेप फादर उसको धो रहे हैं अच्छा खासा सा। तो मैं सोच रही थी कि ये सनिया और अमीन कहते होंगे किन कंजरों में फंस गए हम। ये अपना गुस्सा जो है हम पे निकाल रहे हैं। तो खैर अच्छा खासा धोया है डीडी ने, और डीडी ने कहा कि भाई ये जो अमीन है ये दल्ला है, और बाकी जो है अल्लाह किसी को ऐसी माँ ना दे। और मदर्स डे पे जनाब ये गिफ्ट दिया है। ये गिफ्ट कहेंगे और क्या कहेंगे, मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि डीडी जो है ये मदर्स डे पे माँ को क्या क्या अल्फाज बोल रहा है। डीडी, तुम्हें अपना गिले शिकवे ज़रूर रखने चाहिए, लेकिन खुदारा अपनी वालदा को एक लिमिट में रह के, एक दायरे में रह के आप गिले शिकवे कर सकते हैं, लेकिन हार्श वर्ड यूज़ ना करें, हार्श तरीके से मत बोलें। वालदैन का बहुत बड़ा रुतबा होता है, बहुत बड़ा रुतबा होता है, ठीक है? तो ये अल्फाज ना बोलें। बहुत ज़्यादा आपको भी कमेंट आ रहे थे, और ये है भी हकीकत कि वालदा को इस लहजे में इस तरीके से, मतलब तू तड़ा तेरी मेरी, तो तुम दोनों शैतान हो, तुम शैतान हो, इस तरह से करके बोल रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है, ठीक है जी। और यहाँ तक कि इसके बारे में मैं आपको क्या मिसालें दूँ, आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं है, तालीम से दूरी है। अभी भी आप लोग जवान जहान है, तालीम हासिल कर सकते हैं। मैं भी कोई पढ़ी लिखी बहुत बड़ी नहीं हूँ बंदी, मैं तो एक मामूली सी अनपढ़ सी बंदी हूँ। लेकिन हाँ, ये अलग बात है कि तहजीब सीखी है, दुनिया से भी सीखी है। और देखो, आपके सामने दो चॉइसेस होते हैं, तो आप उसमें से आपके दिमाग को जो अट्रैक्ट करता है आप उसकी तरफ जाते हो। तो अब मुझे यही चीज़ अच्छी लगी। हालांकि मेरे पास बहुत आज़ादी थी, बहुत मैं एक आज़ाद बंदी थी, और मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे, मैं बहुत बोल्ड मोल्ड भी रह सकती थी, लेकिन नहीं, उस चीज़ को नहीं चुना। सादगी को अपनाया है, सिंपल तरीके को। ये देखें, ये अभी मैं और ज़्यादा जो है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है, समझ आती जा रही है, तो और ज़्यादा सीरियस भी होती जा रही हूँ, और मुझे डर भी लगने लगा है। डर किस चीज़ का लगने लगा है वो मैं आपको अपने किसी और व्लॉग में बताऊँगी कि मुझे क्यों डर लगने लगा है। जब मुझे जो है समझ आती जा रही है, तो और ज़्यादा खौफ और डर बढ़ना शुरू हो गया। यकीन करें कि इनको समझ आनी चाहिए, और वालिदैन का रुतबा जो होता है बहुत बड़ा रुतबा होता है। इसके बारे में बहुत सारी दलीलें भी हैं। आज से 1400 साल पहले हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब जो है उन्होंने इस्लाम फैलाया, हजूर पाक ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो अक्सर जो बच्चे होते थे, लड़के होते थे, या नौजवान या बूढ़े भी होते थे, तो उनके भी वालिदैन होते थे। तो वो कहते थे कि भाई हमारी फैमिली में से जो है हमें बुरा भला कहते हैं, लेकिन हम जो है इस्लाम कबूल करना चाहते हैं। तो उस दौरान जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप अपने वालिदैन के साथ कभी भी नारवा सलूक नहीं कर सकते। वो आपको कुछ भी कहें, आपने उनके सामने उफ नहीं करना, उनके साथ बद इखलाकी के साथ पेश नहीं आना, आपने आजिज़ रहना है उनके सामने। उनका एक रुतबा है, ये याद रखिए। आपका और उनका मज़हब बेशक अलग अलग हो गया है, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म है कि आपने उनके सामने उफ तक नहीं करनी। और आप सोचें कि उनका उस टाइम वालिदैन का जो बिहेवियर होता होगा, जो उनका जो है सलूक होता होगा औलाद के साथ, आप खुद सोच सकते हैं कैसा होता होगा। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह की तरफ से हुक्म था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और फिर आप जो है फरमाते थे कि आपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, और उनकी खिदमत जारी रखनी है, उनकी कदर करनी है, उनको आपने तीमारदारी भी करनी है, उनको खिलाना पिलाना भी है, ठीक है जी। तीमारदारी मतलब वो क्या कहते हैं, अगर बीमारी शुमारी की हालत में है तो। खैर, यहाँ पे डीडी ने जो है धो डाला है जनाब अमीन को, और सनिया का बदला लिया है, और अच्छा खासा बदला ले लिया, कुछ ज़्यादा ही बदला ले लिया है। और ये तकलीफ़ एक दूसरे को पहुँचा रहे हैं, क्योंकि जो अमीन है वो चहीता है बीना आपा का, और जो सनिया है वो चहीती हैं डीडी की।
تو دونوں کو برداشت نہیں ہے کہ دونوں کی انسلٹ کی جائے، اور لیکن یہ دونوں ہی ان دونوں کو رگڑ رہے ہیں۔ تو میں وہی سوچ رہی سی اور ہنس رہی سی کہ وہ بھی سوچتے ہون گے کہ کہڑے کنجراں نال پالا پہ گیا، اپنے رولے ختم کرو تم لوگ، اپنے آپ کو بولو، ہمیں ہی بول رہے ہو تم لوگ۔ تو ڈی کا کہنا ہے کہ آپ لوگوں نے مجھے ہی ریئیکشن دینا تھا، مجھے آپ نے اس لیے ریئیکشن نہیں دیا کیونکہ ہو سکتا ہے آپ مجھے اگر بولتی تو میں شاید زیادہ جواب نہ دیتا۔ آپ نے بولا ہے اب ثانیہ کو، آپ نے ثانیہ کو دھو ڈالا ہے، تو اس لیے جو ہے آپ اسے کہتی ہیں کہ ثانیہ جو ہے وہ شیطان ہے۔ اب یہ غور کیجئے گا ان کے الفاظوں کو کہ آپ کہتی ہیں کہ ثانیہ شیطان ہے، تو آپ دونوں شیطان ہو۔ ماں کو جناب اس طرح سے الفاظ سے انہوں نے جب بولا ہے، اور جب میں سن بھی رہی تھی اور میں ساتھ ساتھ پوائنٹ لکھ رہی تھی، تو پہلی بار میرے ہاتھ کانپے ہیں، پہلی بار میرے جو ہے اس بار جو ہے میرے ہاتھ کانپے ہیں، میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے، اور اس لیے بھی جو ہے میں ریئیکشن دیتی ہوں تاکہ میں کچھ سمجھا سکوں، کچھ بتا سکوں کہ یہ یہاں پہ آپ لوگ غلط جا رہے ہیں، خدا را اتنا آگے نہ جائیں۔ ٹھیک ہے آپ کے شکوے شکایتیں ہوتی ہیں، گلے شکوے ہمارے گھر میں ہر کسی کے ہوتے ہیں بھائی، بڑوں سے بھی ہوتے ہیں، چھوٹوں سے بھی ہوتے ہیں، رکھنا چاہیے، گلے شکوے رکھنا چاہیے بھائی، آپ نے ہمارے ساتھ یہاں پہ زیادتی کی ہے، بولنا چاہیے اپنے حق کے لیے۔ لیکن بیویاں آ جاتی ہیں، ماں کبھی بھی نہیں لوٹ کے آتی ہے، یاد رکھنا بیٹی، ماں کبھی بھی نہیں لوٹ کے آتی۔ جن کی نہیں ہے نا ان سے پوچھو، تمہاری ایک بیوی تھی، تم نے وہ چھوڑ دی، پھر تم نے دوسری شادی کی، تم نے اس کو رکھا، اس سے بچے بھی پیدا کیے، لیکن پھر تم نے اور بیوی تم لے آئے، لیکن تمہاری ماں وہی رہے گی، تم رشتہ توڑو نہ توڑو، لیکن تمہاری ماں وہی رہے گی جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ تو میرے پہلی بار جو ہے ہاتھ کانپے ہیں، یہ ریئیکشن لکھتے وقت، یہ پوائنٹ لکھتے وقت مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے، اور میں تمہیں ریکویسٹ کروں گی کہ تمہاری ماں جیسی بھی ہے، گلا کرو، شکوہ بھی کرو، اچھے انداز سے لڑو بھی صحیح، لیکن ایک لہجہ، ایک الفاظ کا چناؤ صحیح رکھو۔ یہ تم نے بہت غلط آج بولا ہے اور بہت دل دکھا ہے۔ آج مدرز ڈے بھی تھا، خیر ماؤں کا کوئی دن نہیں ہوتا، مائیں تو مائیں ہوتی ہیں، صبح دوپہر شام آپ کبھی بھی، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے والدین کو اگر آپ اپنے ماں باپ کے چہرے پہ جب دیکھتے ہو نا، تو کہتے ہیں طواف جتنا آپ کرتے ہو نا، مکہ میں جا کے طواف کرتے ہو، اتنا ثواب ہے۔ اکثر جگہ پہ تو میں نے پڑھا ہے کہ حج جتنا ثواب ہے، اتنا ثواب ہے، اتنی نیکیاں ہیں، اور آپ ماں باپ کا قرض نہیں اتار سکتے۔ آپ کندھوں پہ اٹھا کے بھی حج کروائیں، عمرہ کروائیں والدین کو، پھر بھی ایک رات کا دین نہیں دے سکتے۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے، تو اتنا بڑا ان کا درجہ ہے، تمہیں تھوڑا سا لحاظ کرنا چاہیے۔ لحاظ کے دائرے میں رہ کے بات کرتے ہیں، بالکل ہارش نہیں ہو جاتے، بالکل سخت نہیں ہو جاتے الفاظوں میں۔ وہ آپ کی ماں ہے، گلے شکوے کر رہی تھی، اس کو بہت غصہ تھا، آپ نے بہت برے طریقے سے ان کے اوپر ریئیکشن دیا، اس نے ایکشن کا ریئیکشن دیا ہے، اس کے اوپر پھر آپ نے جو ہے کہتے ہیں نا وہ ابلتا ہوا پانی ڈالا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس سے بھی بلکہ زیادہ ہے۔ تو آپ کو خدا را ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک تو دونوں نعمتیں آپ سے دور ہیں، ٹھیک ہے، آپ نے خود ہی کی ہوئی ہیں، جیسی بھی ہے آپ کی والدہ، جیسی بھی ہے، اس نے جو بھی کیا ہے، لیکن اس کی غلطی ہے، بینا کی غلطیاں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ والے الفاظ نہیں بولنے چاہیے۔ یہ آپ اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں۔ ماں کی میں مثالیں دیتی ہوں ہمیشہ یہاں پہ بیٹھ کے کہ والدین کی تو بہت کارآمد دعائیں ہوتی ہیں، خالص دعا ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے دعا کریں شاید اتنا اثر نہ ہو، جو والدہ اپنے دل سے دعا کرتی ہے نا، اس کا تو رتبہ ہی کوئی اور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا بہت بڑا رتبہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی آپ پڑھ لیں، اب بار بار قرآن پاک میں تو ان کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ جب وہ جاتا ہوتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہوتے تھے اللہ پاک سے ملاقات کے لیے، تو ایک بار اللہ نے خود پیغام بھجوایا کہ اے موسیٰ اس بار سنبھل کے آنا، اس بار تمہاری والدہ نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو یہ جو ہے نا آپ نے آج بہت زیادہ ہی بول دیا ہے۔ بینا جیسی بھی ہے اس سے آپ گلہ شکوہ کریں، اس کو اتنا گندا نہ کریں دنیا کے سامنے۔ غلطیاں اس کی بہت ساری ہیں، اس نے تربیت نہیں صحیح کی بچوں کی، اس نے صرف اپنے پہ دھیان دیا ہے،
ٹھیک ہے نا. تو اچھا نہیں کیا اس نے زیادتی کی ہے, اکبر سے بھی زیادتی کی ہے, صاف لگ رہا ہے, کافی چیزیں سامنے آتی ہیں, لیکن خیر اندر کی باتیں کچھ اور بھی ہو سکتی ہیں. لیکن برداشت بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جب آپ ایک بندے کے ساتھ 18-20 سال زندگی گزارتے ہیں اور اچانک سے اسے چھوڑ دیں, تو یہ کہے کہ عقل مندی ہے. یہ بھی وہی بندہ ہے نا جس کے ساتھ آپ نے 20 سال گزارے ہیں, تو ابھی بھی وہی بندہ ہوتا ہے. تو خیر یہاں پہ جو ہے لہجے بھی بتا دیتے ہیں کہ بینا کی کافی ساری ہیں چیزیں جو نظر آتی ہیں. خیر اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ بتا نا تیری بیٹی جو ہے, یہ طلحہ کون ہے, علی رضا کون ہے, احمد رضا کون ہے, طاہا کون ہے, پتہ نہیں اس طرح سے 4-5 لوگوں کا نام لیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ جن سے یہ باتیں کرتی ہے, جن کے ساتھ یہ جاتی ہے, بتاؤ اب بغیرتی تو بغیرتی ہی صحیح, بتاؤ ویڈیو جو ہے میں تو بناؤں گا, باقی جو ہے رشتہ اب ختم ہوا ہے تو یہی موقفات عمل ہے. تم دونوں نے ستارہ کے ساتھ کیا تھا, اب میں تم دونوں سے یہی کروں گا. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑی, تو بھائی ٹانگ نہیں توڑوں گا, اب میں ایسے ہی اس کو جواب دوں گا کہ ان کو ایسے ہی جو ہے مطلب رگڑا لگاؤں گا اور ریئیکشن دوں گا. باقی جو ہے کہتے ہیں کہ ایک دلہ ہے امین, جیسے اس نے بولا ثنیا کو, اب میں ویسے ہی اس کو بولوں گا اور یہ سنے گی. روبینہ کو کہا کہ اب یہ سنے گی, جیسے اس نے ثنیا کو بولا ہے نا, اب یہ سنے گی میرے سے. اصل میں روبینہ کی جان جناب, یہ جو امین میں اس لیے جو ہے اس نے اس کی جان ہی پکڑی ہے ڈی ڈی نے, اس لیے جو ہے اس کو دھمکا رہا ہے. اور باقی بینا کو پتہ ہے ثنیا کی جان ڈی ڈی میں, اس لیے اس نے اس کو پکڑا ہے. تو خیر امین تو آئی تھنک ان کے کسی معاملات میں نے نہیں دیکھا, وہ تو سلجھی ہوئی باتیں کرتا ہے, وہ سمجھاتا بھی ہے. لیکن ہاں ثنیا کافی ان کے ہمیں جو ریئیکشن میں دیکھنے کو ملتا ہے, جو ہم ویڈیو دیکھتے ہیں اس سے جو ہمیں اندازہ ہوتا ہے, تو بھائی وہ اچھا خاصا ان کو رگڑے لگا رہی ہوتی ہے, دھو رہی ہوتی ہے. اور ان کو پچھلے دنوں تعویذوں کی جو باتیں ہوئی ہیں تو میں وہ خود حیران تھی کہ کسی ریئیکشن والے نے, کسی نے کوئی بات نہیں کی, تو یہ کس کو بول رہی ہے ثنیا, کس کو بول رہی ہے کہ بھائی کچھ دنوں بعد جا کے بتاتی ہے کہ میں نے تعویذ نہیں کی ہے, میں آپ کو فلانا کرتی ہوں, یہ کرتی ہوں. بہت سارا اس نے جو ہے کان بھرے گئے, اس کے کان بھرے گئے. تو میں نے کہا یہ فاطمہ کی بات کر رہی ہے, لیکن فاطمہ نے تو باقاعدہ ویڈیو بنائی تھی اور کہا تھا کہ ایسا نہیں ہے. انہوں نے وہ آئے, انہوں نے مطلب گھر وغیرہ صاف کیا, تو اس میں کیا ہو گیا, مطلب اس نے تو ہلکے انداز میں اپنی سوتن کے بارے میں بولا ہے. تو یہ ہارش طریقے سے کیوں بول رہی ہے ثنیا, تو وہ جناب بینا آپا کو تھیں. فاطمہ کے موبائل سے آئی تھنک جو ہے وائس میسج سنا ہے, یا فاطمہ نے سنایا ہوگا, تو اس لیے جو ہے اب ڈی ڈی نے اس بات کو پکڑ کے جو ہے ثنیا کو بتایا, ثنیا نے ریئیکشن دی ہے. اب پھر یہ آ کے بول رہا ہے کہ تم نے جو ہے کیا کہتے ہیں کیوں بولا ہے مطلب ثنیا کے بارے میں کہ وہ جادوگرنیاں ہیں, جادو کرتی ہیں, تمہارے گھر میں صفائی کے بہانے کچھ رکھ نہ گئی ہو. تو یہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نے میرا گھر خراب کرنے کی کوشش کی, میری دونوں بیویوں کو بھڑکانے کی کوشش کی, بینا کو کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے کہتا ہے کہ ہاں کہتا ہے کہ آپ بتائیں میرے ابو کے ساتھ کیا کیا تم نے, کیا کیا ہے. اور باقی تم کہتی ہو یزمان سے اس کو رشتہ نہیں ملا, تو اس کے نصیب کی بات ہے ثنیا کی, اس کا میرے ساتھ رشتہ ہو گیا ہے. باقی آپ بتائیں ابو میرے کو آپ نے کیوں چھوڑا تھا, کس لیے چھوڑا تھا. اور باقی ثنیا کی وائس اگر تم چلاؤ گی تو ویوز کے لیے ہی چلاؤ گی. باقی آپ کو یہ بغیرت ملا تھا جس کی بیویاں ہیں 3 اور آپ اس کی وائف کو بھی روز مار پڑواتی ہو. روبینہ اپنی سوتن کو مار پڑواتی ہیں, یہ تھا کہنا ان کا کہ بھئی. اور دوسرا یہ پوچھا کہ یہ سکندر کون ہے, بتا نا وہ سکندر کون ہے. اور آپ کے حق میں ویڈیو بناتا ہے, باقی کسی کے حق میں ویڈیو نہیں بناتا. آپ کہتی ہو رک جاؤ, تو پھر وہ رک بھی جاتا ہوتا ہے. اور لمبی لمبی کال پہ بھی بات کرتی ہو. وائی نے ماں بیٹی نے بغیرتی کی ہوئی ہے. باقی فاطمہ کو جو کال کی تھی اور اسے جو باتیں بتائی تھی وہ مجھے پتہ چل گئی ہیں تعویذوں کے بارے میں. تم بھی تو تعویذ کرتی ہو, تم بھی تو احمد پور جاتی ہو, تعویذ کرواتی ہو تاکہ تمہارا شوہر اور بیویوں کے پاس نہ جائے, صرف تمہارے پاس رہے. وہ دلہ امین جو ہے وہ پیسے کھاتا ہے تمہارے, ورنہ وہ تمہیں نہیں رکھنا چاہتا. پچھلے دنوں بھی تم اسے چھوڑ کے اکیلے آئی ہوئی تھیں, آخر کیوں آئی ہوئی تھیں. اور ویسے بھی تم جب آتی ہو تو ویوز کے لیے آتی ہو. باقی تمہاری بیٹی نینا جو ہے وہ امین کو ویسے بھی پسند نہیں کرتی. باقی طلاق کی بات تو آپ سب نے کہا تھا طلاق کا, اور لیبل آپ لوگوں نے میرے پہ لگا دیا, تو آپ لوگوں کی پلاننگ سے ہی یہ سارا کچھ ہوا تھا.
لیکن پھر بھی آپ ہم لوگوں کو بتانے سے پہلے ایڈریس غلط لکھوا کے، نمبر غلط لکھوا کے آپ لوگوں نے اپلائی کر دیا تھا کھلا کا۔ اور باقی جو ہے تم ثنیا کے اوپر باتیں کرتی ہو، یہ بتاؤ کہ میرے ابا سے جب کھلا لی تھی تو عدت تو تم نے کی نہیں تھی، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ یہ اصولوں کے خلاف پتہ نہیں یہ لوگ کیوں جاتے ہیں۔ کہتا ہے کہ تم نے بھی کھلا لی تھی لیکن جو ہے فوراً نکاح کر لیا تھا، عدت نہیں کی تھی۔ باقی میں یہ ٹانگیں تو نہیں توڑ سکتا، تم لوگوں کی سچائیاں بتا بتا کے ہی تم لوگوں کو ایسے ہی ذلیل کروں گا اور تم لوگوں کو رسوا کروں گا۔ باقی جو ہے مجھے اٹھوانا ہے تو تم اٹھوا لو، اور باقی آپ بناؤ ویڈیو، میں بھی سارا کچھ بناؤں گا اور بتاؤں گا۔ پیسوں کی بات کرتی ہو تو ہر کسی کو کھلاتی پلاتی ہو، صرف ہمیں نہیں۔ باقی سلون سے میں نے پیسے نہیں کھائے، صرف کام ہی کیا، محنت کی ہے، اور مجھے ذلیل کیا گیا۔ مجھے مطلب 1000 ہی دیا جاتا تھا پیٹرول کا، اور آپ نے ہی میری تعریفیں کی تھیں کہ دیدی نے اچھا کام کیا، ورنہ کوئی اور ہوتا 40-50 ہزار کھا جاتا۔ اور باقی جو ہے تم کیوں بھاگ گئے تھے یہ بھی بتاؤ۔ میں نے کوئی دھمکیاں نہیں دی تھی، بس میں نے اتنا کہا تھا جا کے دکھاؤ، تو وہ دھمکی ہی ہوتی ہے آپ کے مطلب زبان میں، اور کیا ہوتا ہے یہ دھمکی ہی ہے جو آپ دے رہے ہیں، یہ دھمکی ہے، بہت بڑی دھمکی ہے۔ جس طریقے سے جس لہجے سے آپ بات کر رہے تھے تو وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کٹ لگا دو گے، اس طریقے سے وہ تھا کہ میں نے تو کہا تھا تم جا کے دکھاؤ، ذرا وہاں تک پہنچو تو صحیح۔ اور میں جب نماز پڑھنے گیا تو آپ لوگ وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کا مطلب بندی بنا کے آپ نے رکھا ہوا تھا کہ آپ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے ادھر ادھر ہوئے، تو پھر انہوں نے موقع کی تلاش میں آ کے پھر وہ چلے گئے۔ خیر یہاں پہ جو ہے باقی جو ہے کہ پھر تم لوگوں نے اسٹیشن جا کے نینا کو بلایا اور وہاں سے کرایہ وغیرہ لیا، اور پھر تم لوگ چلے گئے۔ تمہارا وہ مطلب ڈاکٹر کو گالیاں دی اور وہ بھی تمہارے ساتھ تھا۔ اور باقی آپ نے بات کی ہے ثنیا پہ کہ عدت نہیں کی اس نے، تو نہ آپ نے عدت کی اور نہ بیٹی کو عدت کرنے دی۔ میں نے کہا تھا اس کو دوپٹہ شپٹہ پہناؤ، اس کو نقاب کراؤ، لیکن آپ لوگوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ کوئی نہیں بنتی، اور نینا نے بھی کہا کہ میں اس شاہ رخ کے لیے عدت نہیں کروں گی۔ یہ سلمہ والی بات کی ہے انہوں نے، سلمہ نے بھی یہی بات کی تھی، اور جو کہ بہت بڑی چول ماری تھی انہوں نے کہ جو پردہ ہے وہ میں ہسبینڈ کے لیے کرتی ہوں، اور اس نے بھی یہی کہا کہ میں جو ہے عدت جو ہے وہ میں اس بندے کے لیے نہیں کروں گی۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، کس رول میں جا رہے ہو تم لوگ؟ اپنے رول بنا دیے ہیں دنیا میں، کون ہیں آپ لوگ؟ خدا را تھوڑی سی تعلیم حاصل کریں۔ اور میں تو یہ حیران ہوں، بڑی آپا سلمہ آپا مدینہ میں رہتے ہوئے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا، اور میں نے کافی ساری غلطیاں، کافی ساری چیزیں بھی اور بھی نوٹ کی تھی، لیکن میں پھر خاموش ہو گئی۔ میں نے کہا آپ ہی وقت کے حساب سے ان لوگوں کو خود ہی سمجھ آ جائیں گی۔ کافی ساری چیزیں اس کی میں نے ایسی نوٹ کی تھی جو کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھی، تو میں بڑی حیران ہوتی تھی کہ اچھا ایسا بھی ہوتا ہے۔ خیر آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے، پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ لیں گے۔ کافی پھر بعد میں جو ہے میں نے امپرومنٹ ان میں دیکھی تھی، بعد میں ابھی اس ٹائم آ کے تھوڑی سی امپرومنٹ دیکھی تھی اس کی باتوں سے۔ مجھے پھر لگا کہ اب یہ لگتا ہے تھوڑا سا تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں یا اویئرنیس آ رہی ہے تھوڑی سی ان میں۔ اتنی عمر میں آپ لوگوں کو ابھی آ رہی ہے تو حیرت کی بات ہے۔ چلو آئی تو صحیح، دیر آئے درست آئے، لیکن یہ لاجک نہیں ہے کہ بھائی فلاں بندہ مجھے پسند نہیں ہے، میں طلاق لے رہی ہوں تو پھر میں عدت بھی نہیں کروں گی۔ اللہ اکبر۔ خیر باقی کہتا ہے کہ تم کہتی ہو یہ ثنیا کے کام کرتا ہے، مطلب کھانے شانے پکا کے دیتا ہے، تو میں کروں یا نہ کروں؟ تم ہوتی کون ہو؟ میرا گھر ہے، آپ تو سوتن کے پاس بھی نہیں جانے دیتی۔ بڑی آئی میرے گھر پہ بات کرنے والی۔ تم کنٹرول کرتی ہو امین کو، آپ کے فیس کو، جو امین کے بیٹوں نے جو کیا تھا، مطلب مارا تھا، وہ بھی بتاؤ۔ باقی سکندر کا بتاؤ وہ کیا معاملہ ہے۔ اب کھولوں گا سب کے راز، کیونکہ ثنیا پہ بات آ گئی ہے، تو ثنیا کا بدلہ لیتے ہوئے اس نے اپنی ہی جنت کی دھجیاں اڑا دی، اپنی ہی ماں کی۔ آپ طریقے سے بات کریں، آپ گلے شکوے رکھیں، لمٹ میں رہ کے رکھیں۔ اب یہ جو آپ نے طریقے اپنائے ہیں کہ تم ہوتی کون ہو، یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، اللہ اکبر، میں اسے کھانا بنا کے دوں یا نہ بنا کے دوں، یہ چیزیں غلط ہیں۔ باقی کہتا ہے کہ ثنیا پہ بات آ گئی ہے، باقی تم کوئی ایسی ملکہ ہو کہ تمہارے نام کے مجھے ویوز آئیں گے، تو تم تو بچے کو کنٹینٹ بنا کے پیش کرتی ہو،
तुम तो खुद व्यूज़ बच्चे के नाम के लेती हो और मुझे कहती हो कि ये मेरे नाम से व्यूज़ लेगा। तुम कोई ऐसी मलका हो या हसीन हो कि तुम्हारे नाम से जो है वो करूं। और उसे तुमने मेरे जो है बाप को, तुमने मेरे बाप को भी धोखा दिया था। वो बोलता था ये दोनों सांप हैं, डसेंगी, बोलता था, लेकिन हमने नहीं सुनी उसकी बात। अब लगता है वो सच्चा था मेरा बाप। बाकी सनिया 6 महीने बीमार रहे या साल बीमार रहे, आपको क्या मसला है। और बाकी जो है वो इसलिए बुरी लगती है ना, उसने बातें बताना शुरू कर दी थी। अभी वीडियो की शुरू में इसने कहा था कि सनिया ने मुझे कोई ऐसी बातें नहीं बताई, आपने उसे शैतान बोला है और आप खुद होंगी शैतान, इस तरह से करके बोला है। और अभी आपके मुंह से बातों बातों में से निकला है कि सनिया इसलिए बुरी लगती है क्योंकि वो आप लोगों की पोल पट्टियाँ मुझे बताना शुरू हो गई थी, सच्चाई बताना शुरू हो गई थी। बाकी फिर ये फातिमा को भी बीच में लाया और इसने कहा कि सिर्फ सनिया को रगड़ा नहीं लगना चाहिए, फातिमा को भी इसमें ज़रूर रगड़ा लगना चाहिए और तुन के रगड़ा लगना चाहिए। और फिर कहा कि फातिमा को वॉइस किया था कि सनिया जादू करती है, चला दूं क्या। और अमीन के बेटों ने जो सर मारा था और फिर अमीन ने तुम्हें डिमांड की थी और कहा था कि मैं आपको एक प्लॉट नाम करके देता हूँ या ज़मीन नाम करके देता हूँ, बेटों को या किसी को ना बताना कि मेरे बेटों ने तेरा ये हाल किया है, वरना वो मेरे से लड़ ना पड़ें। तो ये भी तुम्हारा ही राज है कि तुम्हारा मोटर बाइक पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, उसके बच्चों ने ही तुम्हें मारा पीटा था। ये आज से साल पहले अब्बासी जो है ना वो किसी लाइव में बोल रहा था और उसने कहा था कि इसके जो बेटे हैं ना अमीन के, उन्होंने कुट मारी थी। फिर बाद में इन्होंने वीडियो बनाई और इन्होंने कहा कि नहीं वो तो हैं ही छोटे, तो वो कैसे हाथ उठा सकते हैं। तो फिर इस बिना पे भी मैंने फिर ज़्यादा बात ही नहीं की थी। खैर यहाँ पे जो है कहता है ये एक और पॉइंट दिया है कि जब मदनी की शादी नैना से होने लगी थी उस मौके पे आपने नैना को भी छुपा लिया था, भगा लिया था और हमें बदनाम करवा दिया। ये चीज़ें जो हैं बीना की बहुत गलत है, ये बहुत गलत हरकतें की हैं। इसी वजह से उस लड़की का झाका खुल गया है और उसे अब बड़ी बड़ी चीज़ें, बड़े बड़े गंद जो हैं वो छोटे छोटे से लगते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में दीदी ने कहा कि वो होटल में बैठी थी और शीशे वगैरह पी रहे थे और गाने शाने चल रहे हैं और इस तरह से माहौल था, तो मैंने कहा कि मत जाया करो ऐसी जगहों पे। तो वो कहती है चिल, जस्ट चिल, ये तो कुछ भी नहीं है। तो मतलब उसको कुछ भी नहीं ये चीज़ें लगती, कुछ भी नहीं लगती। अल्लाह अकबर। बाकी कहता है कि सिकंदर से क्या बातें करती हो। देखो यहाँ पे आप अपनी वालदा के कैरेक्टर को मशकूक बना रहे हो दीदी, अपनी माँ के किरदार को मशकूक बना रहे हो एक सनिया की खातिर। और तुम ऐसा रोगे ना, ऐसे तड़फोगे ना, तुम्हें कंधे नहीं मिलने, नना हो गए या तुम हो गए। तुम लोग अपनी इन चीज़ों से बाज आ जाओ, अपने वालदैन की खिदमत करो, उनसे आजिज़ी से पेश आओ, उनको इस तरह मत धुतकारो, मशकूक किरदार बना रहे हो उसका, तुम बहुत गलत कर रहे हो। वो बेटा कहती है, वो कहती है डीडी मेरा बेटा है और सिकंदर भी मेरा बेटा है, और आप उसका किरदार मशकूक बना रहे हो, गलत कर रहे हो, ये अच्छी चीज़ें नहीं हैं। खैर यहाँ पे बाकी गिले शिकवे रखो कि बेटी को बिगाड़ा आपने, आपने बेटी का घर नहीं बसने दिया, आप चाहती तो बसा सकती थी, ठीक है ना। एक लिमिट में आके तरीके से बंदा बात करता है, लेकिन यहाँ पे जो है आप माँ का ही किरदार मशकूक बना रहे हो। खैर यहाँ पे जो है बाकी मुझे प्रूफ दो मैंने कौन से पैसे खाए हैं, और बाकी अब तुम दोनों भाग के दिखाओ यहाँ से, मैं फिर तुम लोगों को पूछूंगा, तुम लोग भाग ना जाना, अब यहीं पे रहना। और उसके बाद जो है बाकी कहता है यजमान रहूं या कहीं मैं और भी रहूं, अब मैंने सब कुछ बताना है, सारा कुछ बता के रहूँगा। बाकी सितारा के साथ भी तुम सब ने, मतलब तुम लोगों ने लड़वा दिया और उसके साथ भी बुरा किया। बाजी, छोटी बाजी को अलग से वीडियो बनवाती थी, सलमा को कहती थी आपके हक में बना रही है, उसको सितारा को कहती थी आपके हक में बना रही है, इस तरह से डबल गेम खेलती थी। और उसके बाद जो है सितारा को भी बदनाम करके छोड़ दिया, और अब जो है तुम लोग मुझे घसीटते हो और मुझे भी, मेरे बारे में भी इस तरह गलत अफवाहें फैला रहे हो। बाकी जो है आप मनमानी करती हो और उसके बाद जो है अब लगा के दिखाओ सनिया की वॉइस। तुमने सनिया पे रिएक्शन दिया है, तुमने मतलब सनिया पे बोला है, तो अब सुनने की भी ताकत रखो। बार बार सनिया का नाम मेंशन किया, बार बार सनिया के लिए
डीडी तड़फ उठा, बैठा वो बड़ी बीवी के घर था, बड़ी वाइफ के घर था, लेकिन उसने जैसे ही माँ की वीडियो देखी वो तड़फ उठा, बेचैन हुआ, और या तो फिर धनिया की कॉल गई होगी, वो रोई पिटी होगी, तो ये बैठ गया और इसने वो धो डाला इतना गंदे तरीके से माँ को और अमीन को, बहुत बुरे तरीके से। खैर कहता है कि मेरी बीवी अगर मुझे कुत्ता बोलती है, दल्ला बोलती है, तो ठीक है ना, हमारे घर का मामला है, हस्बैंड वाइफ का मामला है। अल्लाह अकबर, बच्चे भी बाहर हंस रहे हैं। खैर वो तो कार्टून देख रहे हैं। तो खैर कहता है कि बाकी जो है हैरत है, आपके वाला कुत्ता जो है वो भौंकता भी है और आपको मारता भी है। अब बनाओ वीडियो और मैं भी बनाऊंगा और सारे राज यहाँ पे खोलूंगा। बाकी 3-4 मर्दों के नाम लिए और कहा कि नैना उनके साथ घूमती फिरती है, उनका भी सारा बताओ, और उनकी पिक्चरें यही वो सारा कुछ वो भी लगाएंगे। बाकी वही फातिमा वाली वॉइस दोबारा रिपीट की इन्होंने, और उसके बाद जो है तेरे जैसी माँ ने बेटी को खराब कर दिया है, अल्लाह ऐसी माँ किसी को भी ना दे। और बाकी जो है इस तरह से इसने कहा है कि अब मैं नहीं डरने वाला, और मैं जो है, तुम अगर सनिया पे वीडियो बनाओगी तो मैं डेली आऊँगा, डेली अमीन को धोऊंगा, इस तरह से वार्निंग दी है। रुबीना को आप देखते हैं, रुबीना डर जाती है या देती है जवाब, लेकिन मैंने अभी जो आज बातें की हैं, मैंने दिल से बातें की हैं। पता नहीं मेरी वीडियो वो देखता है या नहीं देखता, लेकिन बस इतना कहूँगी कि हाथ हौला रखो, मत करो, माँ के साथ इस तरह से बिहेवियर ना करो, पछताओगे। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय।